السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں۔ سنت سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل، جس پر جیسے وہ کام کرتے، اٹھتے، بیٹھتے، نماز پڑھتے، ان کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حوالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مسواک قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے، یعنی مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، بہت ساری احادیث شیئر کریں گے، پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ کسی سے ملاقات کے وقت بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور بے شک نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر خوش اخلاقی سے ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ تو ہم سب مل کے درود پڑھتے ہیں، ایک بار سب درود پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد نہیں، لیکن دن میں 2 بار مسواک ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ ناظرین، ہر حدیث کا حوالہ اس کے ساتھ نیچے قوسین میں دیا گیا ہے، بریکٹ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے یہ ایسا مبارک دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع یعنی پیروی کرو، پیروی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں، ان کی احادیث اور ان کی کہی گئی باتوں پر عمل کیا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو فالو کرنا شروع ہو جائیں تو زندگی کی تمام مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اتباع یعنی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے بہت زیادہ عبادت تو نہیں کی ہے، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس میں یہ 3 صفات ہوں، جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، اس کو اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور ایمان کے بعد کفر میں جانا اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں کودنا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ناظرین، شہد میں بہت شفا ہے اور اسے اگر 3 دن مسلسل کھایا جائے تو اندر چھاتی پر جو بلغم وغیرہ جمع ہو اور کوئی نزلہ زکام ایسی بیماری ہو، لگاتار 3 دن کھانے سے رات کو سونے سے پہلے بہت شفا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کو نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اسے پینے سے بہت شفا ہوتی ہے اور اسے دن میں 1 بار لازمی پینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ اور ناظرین، سرکے کو گھر میں رکھنے سے بھی برکت ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے، تو سرکہ بہترین سالن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید رنگ کا لباس پہنو اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین لباس میں سے ہے۔ سفید کو پاکیزگی میں لیا جاتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفید رنگ کو پہنو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چیزیں پسند تھی، میٹھی چیز اور شہد۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور لکھیں، مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔